جو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ دو چیزیں فرمائی، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. دو کام کرو کثرت سے، موت کو یاد رکھو، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے. یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں. ہم بسم اللہ کو بہت اگنور کرتے ہیں، ہم اسے بہت ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بسم اللہ پڑھنے کی ہی تلقین کی. یعنی گھر سے باہر نکلتے ہوئے کیا ہے، بسم اللہ ہی توکلت. گاڑی سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ، کپڑا پہننا ہے بسم اللہ، کھانا کھانا ہے بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے. یس، گھر میں انٹر ہونا ہے بسم اللہ اور سلام کرنا ہے. سلام. حدیث میں آتا ہے جس گھر میں بندہ بسم اللہ پڑھ کے انٹر ہو، سلام کر کے انٹر ہو، شیطان وہاں نہیں آ سکتا. حدیث میں آتا ہے عرفان بھائی کہ جب تم بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو بند کرتے ہو یا برتن کو ڈھکتے ہو تو ایون ابلیس بھی اسے نہیں کھول سکتا. یعنی دا موسٹ پاورفل ڈیمن وہ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو آپ سوچیں کہ کتنی پاور ہے بسم اللہ میں. اتنی پاورفل شیلڈ ہے، اتنی پاورفل شیلڈ ہے اللہ کے نام سے. دیٹس آل اٹ سیز. لیکن اتنی پاورفل ہے. تو بسم اللہ کو اگنور نہ کریں، بسم اللہ پڑھ کے ہر کام شروع کیا کریں. کھانا اب ہم جاتے ہیں گزرتے ہیں، کوئی محل بنا دیکھا بہت عالی شان، تو ایک دفعہ تو ہمارے اعصاب کے اندر جو ہے تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے نا، یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، کیسے کیسی کوٹھیاں، کیسے کیسے محل ان کو نصیب ہے. اگر ایمان ہو تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی اثرات آپ پر نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا بے حقیقت ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا و ما فیہا کی وقت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، اللہ کی نگاہ میں اس دنیا و ما فیہا جو کچھ اس میں ہے، یہ دولت کے انبار اور سیم و زر کے ڈھیر اور یہ محل اور یہ اسکائی اسکریپرز اور یہ سب کچھ، ان سب کے سمیت ان کی اگر اللہ کی نگاہ میں وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. یہ بات میں نے 5ویں جماعت میں پڑھی تھی. علامہ اقبال کی نظم شکوہ جواب شکوہ میں نے پڑھی. بانگے درا مجھے میرے بڑے بھائی صاحب نے بھیج دی تھی. ایک شعر تو وہ ہے بانگے درا کا جو میرے تحت الشعور میں کہیں چپک گیا تھا اور میری پوری زندگی کو اس نے ایک رخ پر ڈالا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. دیکھیے یہ بات صرف اقبال نے نہیں کہی، وہ داڑھی مڈا تھا، عالم تو نہیں تھا. یہی بات کہی 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا نے. 4 سال کی اسیری کے بعد جب رہائی پا کر آئے تھے 1920 میں، اور رہائی کیوں ملی تھی کہ ٹی بی 3rd سٹیج کو پہنچ گئی تھی. انگریز ڈرتا تھا کہ اگر ہماری اسیری ہی کے اندر کہیں انتقال ہو گیا تو کہیں طوفان اٹھ جائے گا، لہذا چھوڑ دیا. دیوبند میں ایک جلسہ منعقد ہوا اور وقت کے سارے بڑے بڑے علماء موجود، اشرف علی تھانوی صاحب موجود، شبیر احمد عثمانی صاحب موجود، مولانا حسین احمد مدنی موجود، ہمارے جو پاکستان میں مفتی محمد شفیع صاحب موجود. اور انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں وحدت امت میں کہ شیخ الہند نے کہا کہ ہم نے تو اپنی 4 سالہ دور اسیری میں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ جماعت کی شکل میں رہو، سنو اور اطاعت کرو، ہجرت و جہاد. 5 باتیں. ذرا اس مجمع میں ہاتھ اٹھائیں وہ حضرات جنہوں نے کبھی یہ حدیث سنی. دین کا ایک حصہ انگریز کے دور میں بھی قائم رہا تھا، وہ ہمیں یاد رہا. انگریز کے دور میں نماز تھی کہ نہیں؟ روزہ تھا کہ نہیں؟ حج تھا کہ نہیں؟ زکوٰۃ تھی کہ نہیں؟ کلمہ شہادت تھا کہ نہیں؟ لہذا یاد ہے. اور دین کا غلبہ تھا کہ نہیں؟ نہیں. غلبہ دین کے تقاضے یاد نہیں.
اب ہم جاتے ہیں گزرتے ہیں، کوئی محل بنا دیکھا بہت عالیشان، تو ایک دفعہ تو ہمارے اعصاب کے اندر جو ہے نا تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے نا، یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، کیسے کیسی کوٹھیاں، کیسے کیسے محل ان کو نصیب ہے۔ اگر ایمان ہو تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی اثرات آپ پر نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا بے حقیقت ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا و مافیہا کی وقت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، اللہ کی نگاہ میں اس دنیا و مافیہا جو کچھ اس میں ہے، یہ دولت کے انبار اور سیم و زر کے ڈھیر اور یہ محل اور یہ اسکائی اسکریپرز اور یہ سب کچھ، ان سب کے سمیت ان کی اگر اللہ کی نگاہ میں وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔